ان اختیارات کو، ان چیزوں کو کرنا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ دیکھیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا آپ کا ایمان تو ہے ہی نہیں۔ اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہمارے نبی کا تھا اتنا بھروسہ ہمارا آپ کا تو ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، نیزے، بھالے، تیر، تلوار، گھوڑے، اونٹ، سب کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور اتنی پریشانی کے باوجود بھی صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 700-800 کلومیٹر دور، مسلمانوں کے پاس جوتے تک نہیں تھے، بہت سارے مسلمان چتھڑوں کو لپیٹ لپیٹ کر کے سفر کر رہے تھے، پیدل سفر کر رہے تھے۔ آپ نے پیچھے سنا، اتنی تکلیف کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سفر کیا۔ اگر ہمارا آپ کا جیسا کہ توکل ہم سمجھتے ہیں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو ہمارے نبی سے بڑھ کر کے دنیا میں کون ہے؟ بیٹھ جاتے، لیکن ہمارے نبی بیٹھے نہیں۔ غزوہ بدر کے اندر تیاریاں کی، غزوہ احد کے اندر آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، آپ کا جسم اطہر زخمی کیا گیا، ہر لڑائی کے لیے آپ نے تیاریاں کی اور تکلیفیں اٹھائی، اور صحابہ کرام کو بھی اس کی رغبت دلائی، شوق دلایا کہ اس کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اگر یہ توکل کا مطلب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، بیٹھے بیٹھے دعا کرتے رہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسا ہمارے نبی نے نہیں کیا، بلکہ ہر قسم کی تیاریاں کی اور نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، کیا ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹوں کو کھلا چھوڑ دیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، توکل کا یہ مطلب نہیں، پہلے تم اپنے جانوروں کو اچھی طریقے سے موٹے رسے سے باندھ دو، اونٹ کو اچھے رسے سے باندھ دو، اس کے بعد پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ یہ مطلب نہیں گھر کا دروازہ کھول دو، تجوری کھول کر کے رکھ دو، سونا چاندی سامنے رکھ دو کہ اللہ اگر چاہیں گے تو ہمارے مال کی حفاظت ہوگی، اللہ نہیں چاہیں گے اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہ نہیں، اپنے خزانے کو، اپنی رقومات کو، اپنے زیورات کو محفوظ جگہ میں رکھنا، لاکر میں رکھنا، بینک میں رکھنا، جہاں بھی رکھ سکتے اس کو محفوظ طریقے پر رکھنا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل۔ یہ توکل نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا، سوئے رہنا، محنت نہ کرنا، نہ کمانا، نوکری کی تلاش نہ کرنا، یہ توکل کا مطلب نہیں۔ توکل کا مطلب جو انسان کے اختیار میں ہے وہ کام کرنا، اور کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے چھوڑ دینا۔ شادی کرنا، اولاد اللہ دے گا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ اب کتنے سارے لوگ ہیں 2 شادیاں کر رہے، 3 شادیاں کر رہے، اولاد نہیں ہو رہی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 شادیاں کی، ان کو اولاد نہیں ہوئی۔ کتنے سارے لوگ ہیں کئی شادیاں کرتے، ان کو اولاد نہیں ہوتی، اور کسی کو کئی بچے ہو جاتے۔ تو شادی کرنا اپنے اختیار میں ہے، اولاد کا پیدا کرنا اپنے اختیار میں نہیں۔ شادی کرنا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا۔ بیمار ہو گئے، بیمار ہونے کے بعد یہ مطلب نہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ورنہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہماری تقدیر میں مرنا ہے مروں گا، ہماری تقدیر میں جو کچھ ہونا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، یہ مطلب نہیں۔ ڈاکٹروں کے پاس جانا، ڈاکٹروں کے بتائے ہوئے طریقوں پر علاج کرانا، جن چیزوں سے پرہیز بتائے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، دوا کھانے کا جو وقت بتائے ان اوقات میں دواؤں کا استعمال کرنا، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا کہ میرے اختیار میں یا اللہ جتنا تھا میں نے کیا، ڈاکٹر کو دکھایا، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، اپنی حیثیت اور اپنی پوزیشن کے مطابق، یا اللہ تو بیماری کو ٹھیک کر دے۔ اگر سب کچھ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگر لکھا ہوگا ٹھیک ہونا ٹھیک ہوں گے، مرنا لکھا ہوگا مریں گے، یہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہوگا، اور بیماری سے شفا یہ بھی تقدیر کے اندر۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ بھیا اللہ جو میرے اختیار میں تھا میں نے کیا، اب تو ہی جو ہے مجھ کو بیماری سے شفا دے دے۔ بارے کبھی یہ مضمون بہت لمبا چوڑا ہے، دوسری آیت کریمہ کا خلاصہ بیان نہیں کیا جا سکا، بس اتنا کہہ دینا بس کافی ہے کہ منافقین لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جن چیزوں کے تم منتظر ہو ان چیزوں کا میں بھی منتظر ہوں، میری تکلیف کا تم انتظار کر رہے ہو، میری تکلیف میرے لیے رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
جو کچھ مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، زحمت نہیں۔ کافر کے لیے تو تکلیف کا پہنچنا یہ زحمت ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ لیکن مومن کو جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے اور مسلمان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس صبر پر بھی جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ صبر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان منافقوں کو کہہ دیجئے کہ تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ مجھ کو تکلیف پہنچے، تکلیف پہنچنا، لڑائیوں میں زخم پہنچنا، لڑائیوں میں شہید ہونا، یہ میرے لیے تو رحمت ہے اور تمہارے لیے کم وقت زحمت ہے۔ تکلیف اگر پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں، ہمارے مقدر میں لکھ دیا تکلیف پہنچنا تو تکلیف پہنچے گی، اور اتنی تکلیف پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے جتنا ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے زیادہ تکلیف پہنچنے والی نہیں۔ اس بات کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ کس کو زیادہ تکلیف پہنچی ہے اور کون جو ہے دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا، اس کا انتظار ہم بھی کر رہے، تم بھی اس کا انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔